السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں شمائلہ حسین. اور ناظرین، آج بڑے اہم معاملات ہوئے. صرف پنجاب کے بجائے پورے ملک میں بجلی کا ٹیرف کم کیا جائے، یہ کہنا تھا جماعت اسلامی نے جنہوں نے مطالبہ کر دیا. کیونکہ پنجاب میں جو بجلی کا ٹیرف کم ہوا ہے، بھلے وہ 2 مہینوں کے لیے ہوا ہو، لیکن اس کی وجہ سے خاصی گہما گہمی ہے اور بڑا جو بیانات کا ایک ریلا ہے وہ ہر طرف سے ہر کوئی اس پہ سرپرائز بھی ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ کیوں ایسا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ کہنا ہے کہ وفاق نے 3 بڑے اسپتال ہمیں دے کر ان کا بجٹ بند کر دیا ہے، جبکہ کورنگی میں کھلے عام گٹکے کی فروخت جاری ہے اور پولیس کارروائی سے گریزاں ہے. دوسری طرف سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال میں ایک بڑا واقعہ ہوا جس میں ایکسپائر جو ڈرپس تھیں وہ استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اس پر بھی بات کریں گے. سیاسی ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا اب ٹرن لے رہا ہے. پی ٹی آئی بڑے یقین سے کہہ رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ کل عدم ہو جائیں گے. کیوں اتنا اس کو یقین ہے، اس پر بھی ضرور بات کریں گے. جبکہ کیا پی ٹی آئی نے ماضی سے کچھ سیکھا یا پی ٹی آئی کا جو سیاسی طریقہ کار ہے اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، یہ بھی ہمارا ایک ٹاپک ہے. نواز شریف جو ہیں انہوں نے صرف پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دینے کا سوچا. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ اب صرف پنجاب تک محدود ہو چکی ہے. بنیادی طور پر پارٹی تو وہ پورے ملک گیری ہے، لیکن اب جو اس کی حدود ہیں اور حدود و قیود ہیں وہ کچھ مختصر ہوتی جا رہی ہیں. آڈیو لیکس کیس کا معاملہ ہے اور کیا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. یہ آج کے ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ جو میرے گیسٹ موجود ہیں میں ان سے تعارف کروا دوں. میرے ساتھ شاہ زمان بھنگر صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، جبکہ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور یہ ہمیں جلدی آن کال جوائن کر لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم شاہ زمان صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ ہم سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بس تھوڑا سا بے چین ہیں. شاید بے چینی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جب ایک طرف ریلیف ملے اور دوسری طرف پرابلم آئے تو جو سوچ ہے وہ تھوڑی سی بھٹکتی ہے کہ کیوں صرف پنجاب والوں کو کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے. اور یہی بات جماعت اسلامی نے بھی کی. ابھی تو دھرنے سے اٹھے ہیں، ابھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور بھی دینا ہے، ہر جگہ سے لانگ مارچ ہم کریں گے، بہت کچھ کریں گے. بڑے انہوں نے دعوے بھی کیے. کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ صرف پنجاب کو کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ریلیف تو چاہے ایک دن کا بھی ملے تو ریلیف ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، عوام کو کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے ڈیلیور ہو رہا ہے. لیکن جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت میں ایک چیز بڑی میں سوچ رہا تھا اور مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہو رہا تھا کہ یہ لوگ جو یہ اعلان کر رہے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریلیف دینے جا رہے ہیں اور 14 روپے کا ریلیف دے رہے ہیں، تھوڑا سا ہم اسے کچھ دن پیچھے جائیں. وہ خود ہی بتا رہے تھے کہ بھئی ہم نے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ہم نے اس ملک میں بجلی کے نئے منصوبے لگائے. اچھا، وہ یہ نہیں بتا رہے تھے، ان کو یہ بتاتے ہوئے میرے خیال سے وہ شرما رہے تھے کہ وہ آئی پی پیز کا ذکر کر رہے تھے. اچھا، اور میں تو کہتا ہوں یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں جو لے دے جو جہاں سے ہو رہی ہے، گوہر اعجاز یہ ایک کریکٹر ہے، وہ کیا ہے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ وہ کیوں ہے کیا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ایک چیز، جن کی یادداشت اچانک سے واپس آ گئی تھی اور انہیں اچانک سے ملک کا درد ہو گیا تھا. جی ان کو درد دلایا گیا تھا. اچھا، تو وہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کوئی دشمن بھی بات کرے تو اس کی بات سن لیں، بات وہ اچھی کر رہے ہیں. دیکھیں آئی پی پیز کی بات جہاں تک ہے، میاں صاحب نے یہی کہا، میاں صاحب کے اوپر یہ بڑا پریشر آ رہا تھا کہ بھائی آئی پی پیز کس کی ہیں؟ آئی پی پیز آپ کی ہیں. یا تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی سی پیک ہمارا ہے تو بھی آپ کی ہیں. جو لوگ جن کے آئی پی پیز ہیں وہ بھی آپ کے لوگ ہیں. یا منشا ہو گئے وہ بھی آپ کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جتنے بھی ہیں سب ان کے ہی ہیں. تو یہ گھیرا تنگ ہو رہا تھا. اب دیکھیں نا وہ کتنا مزے کا خیز ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے انہوں نے. آپ یہاں پہ یعنی انہوں نے ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے ٹرانسمیشن لائن کا دیکھا نہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن لائن میں کتنی گنجائش ہے. انہوں نے جو معاہدے کیے اتنے کیے کہ جتنی وہ بجلی پروڈیوس ہو سکتی ہے، یعنی خوابوں میں پروڈیوس ہو سکتی ہے، اور اس کی قیمت ہم بھرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، استعمال کریں یا نہ کریں. دیکھیں اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی دن تھے جب آئی پی پیز آ رہے تھے اور یہاں پہ تھرکول پہ بات ہو رہی تھی. اس وقت میاں صاحب نے تھرکول کا کام رکوا دیا تھا، یہ ریکارڈ کی بات ہے. اچھا، وجہ یہ تھی کہ وہ جو ان کے جو
صاحبان تھے ان کی یہ فرمائش تھی کہ یہ کوئلے کا جو ہمیں ریٹ چاہیے وہ انٹرنیشنل چاہیے. اچھا. اب ظاہر ہے آپ تھر کے کوئلے پہ اگر وہی چلا جو کول پاور پروجیکٹ ہیں جن پہ اس دور میں سرگودا میں اور ادھر پروٹیسٹ بھی ہو رہا تھا, جی جی, تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہمیں اگر لوکل کول پہ آ جاتے تو ٹیرف میں آدھا ہو جاتا نا, لیکن ان کو آدھا نہیں چاہیے تھا, چلانا تھا نہیں, ایسے ہی خوابوں میں لینی تھی رقمیں. تو انہوں نے خوابوں میں وہ قیمتیں جو اتنے سال وصول کی ہیں اب وہ دینا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں میں آج وہ کہہ رہے تھے بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو ہے ترقیاتی بجٹ سے پیسے نکال کے ادھر لے کے جا رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں ترقیاتی بجٹ کون سا؟ ترقیاتی بجٹ اس ملک میں ہے کیا؟ جتنا بھی ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 50% تو لیگلائز کرپشن ہے, یعنی جی 20% اس کا ہو گیا 20% اس کا ہو گیا. لیگلائز, جی جی, لیگل کرپشن, مطلب لیگلائز اس طرح سے ہے کہ لیگلائز کر دیا کرپشن کو, لیگلائز کر دیا گیا, یعنی وہاں پہ جائیں تو وہ جو ایکسچینج بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تو ادھر حصہ جانا, مطلب ان کو کہتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو رائج ہے, تو آپ کو 50% جب سے اس میں سے الیکٹڈ ممبرز کو بھی ملنے لگا ہے تو 50% تو ادھر چلا جاتا ہے. یعنی آپ کون سی رقم کی بات کر رہے ہیں جو آپ ہمیں 2 کچے پل بنا کے دیتے ہیں, پیسے اس سے 4 گنا لے کے جاتے ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ ایک الگ دھندا ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کاسمیٹک ہوتا ہے کہ گورنمنٹس دیتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس, ٹو بی ویری آنیسٹ, جو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ ایسے ہی نان ایشوز گھڑیں گے, اٹھائیں گے. اب مثال کے طور پر یہ کس کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ حکومت کے پاس. جی جی, میں بالکل واضح ہوں اس حوالے سے کہ حکومت کے پاس ڈیلیور کرنے تو انہوں نے پھر 2 ادھر کا بجٹ اٹھا کے ادھر لگا دیا, 2 مہینوں کے لیے ریلیف دے دیا تاکہ لالی پاپ ہے نا ایک. دیکھیں پولیٹکس چل رہی ہے نا, چل پڑی ہے نا پولیٹکس, کہ جی وہ یہ بھی خبریں لگوائی گئیں, آپ کو بھی, آپ میڈیا پرسن ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ خبریں لگوائی گئیں کہ جی مریم نواز نے علی امین کو اور مراد علی شاہ کو اور سرفراز کو امتحان میں ڈال دیا. یہ کس کی لائن تھی, کہاں سے آئی تھی؟ ہم نیوز میں نے ہم نے تو اس نیوز کو اس طرح سے کبھی دیکھا نہیں, کہیں سے تو آئی نہیں یہ لائن. تو یہ اس طرح سے لائنیں لا کے لوگوں کو ایسے تھوڑے سے نان ایشوز میں کھڑا کر کے, مطلب لڑا جھگڑا کے, یہ کہہ رہے ہیں 500 پہ دے رہے ہیں نا, 500 یونٹ پہ دے رہے ہیں نا, جی جی, 300 یونٹ پہ, 200 سے 500 یونٹ تک, 200 سے 500 تک, اور 200 کے نیچے والوں کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں نا, ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے وہ ہے. ٹھیک, اس سے پہلے پیپلز پارٹی 300 کا اعلان کر چکی ہے نا, آپ کے اور ہمارے علم میں ہے. جی جی, لیکن پرابلم, جو روٹ آف دا پرابلم ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے, تو باتوں میں لگا کے رکھنا ہے. اب اس ایشو سے ہٹانے کے لیے, اب دیکھیں نا, اب جب بھی آئی پی پیز کی بات ہوگی, نون لیگ کے لیے کہنے کے لیے ہوگا نا, بھائی ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے تو 14 روپے دے دیے تھے ریلیف. تو یہ صرف وہ ٹولز, سب کو تو نہیں پتا کہ 2 مہینے کے لیے دیا ہے, ہر کوئی تو نہیں بات کرے گا. جی بالکل, 2 مہینے کا دیا ہے, اور 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا, یہ پھر آئی پی پیز کی طرح کوئی اور بیچ میں سے نکل آئے گی کوئی چیز جو لوگوں کو بہت زیادہ بھرنی پڑے گی. اچھا, مطلب حالات مزید خراب ہو جائیں گے. دیکھیں, اس ملک کی میں بالکل ایک میری سوچی سمجھی رائے ہے, اور میں اس پہ آئی ڈو اسٹینڈ آن دیٹ, کہ اس ملک کی ابھی تک ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. مطلب آپ کے کہنے کا تو مطلب یہ ہے نا, اگر مزید حالات خراب ہوں گے تو ڈائریکشن مزید خراب ہو جائے گی, اور حالات خراب ہوں گے تو پھر تو کوئی ڈائریکشن رہے گی نہیں. ڈیفینیٹلی, کیونکہ ڈائریکشن ہماری ہے نہیں. ہم چاہے کچھ بھی کریں, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, بھیڑ چال چل رہے ہیں. بھیڑ چال بھی چھوٹا لفظ ہے. میں تو کہتا ہوں یہ سب لوگ دیکھ بھال کے, سمجھ سوچ کے یہ کام کر رہے ہیں, اور مقتدر حلقوں کو سوچنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے, جن کے پاس پاور ہے ان کو سوچنا چاہیے. آپ کو پتا ہے پاور کس کے پاس ہے, ان کو سوچنا چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب تو یہ کہنا ہے کہ وفاق نے 3 بڑے اسپتال ہمیں دے کر ان کا بجٹ بند کر دیا. ایک طرف سے بجلی کی اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو ایک نیا مسئلہ اٹھ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ آج کی تو بات ہے نہیں, یہ تو جب 18ویں ترمیم کا معاملہ آیا تھا تو یہ تو اس وقت تب تو آپ نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا تھا, NFC ایوارڈ سے لے کے ہر چیز. دیکھیں, آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ تینوں ہاسپٹلس جو تھے, ان تینوں ہاسپٹلس کا انتظام سندھ گورنمنٹ نے سنبھال لیا تھا. 18th امینڈمنٹ کے بعد سنبھال لیا تھا, ان کے پاس تھے. پھر یہ ہوا کہ وہ جو وہاں پہ جو ملازمین ہیں ان کا جو سیلری کا اسٹرکچر تھا وہ اوپر نیچے ہو رہا تھا, تو ان لوگوں نے جا کے پٹیشن دائر کی تھی. اس پٹیشن پہ یہ تینوں ہاسپٹلس مرکز کو ملے تھے. اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے اس کو لینے میں.
انہوں نے نہیں لیے تھے. لیکن جب خان صاحب آئے تھے تو خان صاحب نے بڑے شوق سے ان کا انتظام سنبھال لیا تھا. اچھا. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ انتظام سنبھالنا نہیں ہوتا, ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا نہیں, کیونکہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہی ہیں, یہ ایک مطلب اب تو ایک اوپن سیکریٹ ہے, سب کو پتا ہے کیوں نہیں ڈیلیور کر سکتی. تو وہ بھی نہیں کر پا رہے تھے. کیوں نہیں ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ اگر اوپن سیکریٹ ہے تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیں. کیا وجہ کیا ہے اصل؟ وجہ ڈائریکشن کی ہے نا. ہماری وجہ دیکھیں, گورنمنٹس بنتی کس لیے ہیں؟ بنتی اس لیے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا دا گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. لوگوں کی جمہوریت اس کو کہتے ہیں نا. یعنی جب آپ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں, جمہوریت کے نام کے ساتھ آ رہے ہیں, تو آپ پبلک کا سوچیں گے نا. لیکن یہاں پہ کوئی بھی پبلک کا نہیں سوچتا. ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر ہم جو سب سے بڑی دعوے دار جماعتیں ہیں جمہوریت کے, اگر چیمپئن کہتے ہیں, پیپلز پارٹی والے خود کو چیمپئن کہتے ہیں جمہوریت کا, انہوں نے جمہوریت کا کیا بڑا غرق کیا ہوا ہے. یعنی جمہوریت میں نیچے سے اوپر آتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یو سی میں عہدیدار الیکٹ ہوتے تھے, پھر وہ تعلقے الیکٹ کرتے تھے, پھر ڈسٹرکٹ ہوتے تھے, پھر اوپر جاتا تھا. اب آپ کو پتا ہے اوپر سے نیچے جاتا ہے, اوپر سے پرچیاں جاتی ہیں کہ یہ صدر بن گیا, یہ جنرل سیکرٹری بن گیا. یہ جمہوریت تھوڑی ہے, یہ تو ڈکٹیٹرشپ کی ایک بدترین قسم ہے. تو یہ جمہوریت نہیں کہلاتی, جمہوریت نہیں ہے. جب جمہوریت ہی نہیں ہے, جمہور نہیں ہے, تو پھر پبلک کا کیوں سوچیں گے؟ سب اپنا ہی سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پی ٹی آئی کیسے کہہ دیتی ہے کہ مطلب جو اب الیکشن ہوئے تھے وہ کل عدم ہو جائیں گے؟ وہ اتنا کیسے کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہیں نہ کہیں سے اس کو کچھ اشارہ مل رہا ہے. دیکھیں, ہم نے پی ٹی آئی کا تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں. پی ٹی آئی بہت زیادہ شور مچا رہی تھی جب خوشیاں منا رہی تھی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں والا. اس کا نتیجہ کیا دیکھا ہم نے؟ ٹھیک, اس کا نتیجہ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ جنرل فیض آج اندر بیٹھے. اڈیالہ جیل میں اتنی سختی ہے کہ پچھلے دنوں ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا, اور ان سے کہا گیا کہ اگر آپ اندر جا رہے ہیں تو پولیٹیکل بات نہیں کریں گے. اگر پولیٹیکل بات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ٹھیک, یعنی دو پولیٹیکل لوگ اگر ساتھ میں بیٹھیں گے, پولیٹیکل بات نہیں کریں گے, اپنے لیڈر کے ساتھ کیا کریں گے؟ ٹھیک, بالکل. اچھا, ہمیں جوائن کر لیا ہے مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب نے, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب. جی وعلیکم السلام. مصطفیٰ صاحب, یہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ پنجاب کو بجلی دی جا رہی ہے, سندھ اسمبلی میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. مطلب سندھ میں کوئی آپ کی حکومت ہے, آپ ان کو کہیں کہ وہ بھی عوام کو ریلیف دیں. دیکھیں, سندھ میں عوام کو ریلیف دینے کی جہاں تک بات ہے تو پیپلز پارٹی کیوں نہیں چاہے گی کہ سندھ میں عوام کو ریلیف ملے؟ پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کی تنظیم, جس کے لوگ, جس کے کارکنان پبلک کے اندر موجود ہیں اور گراس روٹ تک ہیں. باقی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ ہوائی جماعتیں ہیں. اچھا. ان کے گراس روٹ میں کوئی ورکرز نہیں ہے. تو ہم کیوں چاہیں گے کہ میں خود حلقے کی سیاست کرتا ہوں, میرے والد صاحب خود الیکشن لڑتے آ رہے ہیں 50 سال سے. تو اگر ہم گراس روٹ میں ہیں تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم پبلک کا پریشر برداشت کریں؟ ہم تو چاہیں گے کہ ریلیف ملے. یہ جو ابھی پی ایم ایل این نے ایک سٹیپ لیا ہے پنجاب گورنمنٹ میں, یہ ایک کاسمیٹک سٹیپ ہے. اس سے ٹیمپرری آپ ریلیف دے کے عوام کو پھر مزید برڈن کی طرف لے جائیں گے. اٹ از ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس پہ کوئی ایک کنسنسس ہوتی, اور ہم تو اس پہ بھی تیار ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹ فنڈز پہ شاید کوئی اگر ایک کنسنسس کے ساتھ مل بیٹھ کے تھوڑا سا اگر اس پہ کٹوتی کریں اور اس پہ اس اماؤنٹ کے بجٹ سے پبلک کو بجلی کی صورت میں ریلیف دیں, تو وہ میرے خیال میں بہت ایک زبردست سٹیپ ہوگا. اور جہاں تک یہ بات پیپلز پارٹی کے جمہوریت کے حوالے سے, تو پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں. میرے خیال میں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں دوبارہ لوگوں کو ایک چیز جو کہ پبلک کو پتہ ہے وہ ہم دوبارہ ریپیٹ کر کے بتائیں کہ ہم نے کیا کیا قربانی دی ہے. پیپل نو اٹ. اگر آج پبلک میں ہم ایک ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی زندہ ہے, آج جمہوریت اگر ایک ڈکٹیٹر سے لے کے جمہوریت کی طرف جو ٹرانزیشن ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی ہی ہے, جس میں 2 دفعہ ڈکٹیٹر سے اقتدار لے کے جمہوریت کی طرف منتقل کرنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ڈکٹیٹرز کی گود میں بیٹھ کے کبھی آگے نہیں بڑھی باقی جماعتوں کی طرح جو کہ بات بڑی بڑی کرتے ہیں کراچی کے لیے, لیکن انہوں نے ہمیشہ سے ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا ساتھ دیا. تو جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پلیز تھوڑی سی ہسٹری بھی کریکٹ کر لیں.
اچھا ٹھیک ہے. جب آپ پیپلز پارٹی نے اتنا کچھ کیا ہے عوام کے لیے, بڑی قربانیاں دی ہیں, عوام کے ریلیف کے لیے اگر 2 کام آپ بتا دیں تو وہ بھی اچھی بات ہو جائے گی. میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں. عوام کے ریلیف کے لیے ہم نے گمز جیسا ہاسپٹل بنایا ہے جو فری آف کاسٹ لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتا ہے, جس کی کاسٹ ہے 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے. ٹھیک ہے. جہاں پورے آپ کے کے پی کے سے لوگ آتے ہیں, جہاں بلوچستان سے لوگ آتے ہیں, جہاں پنجاب سے لوگ آتے ہیں. آپ مجھے ایک ہاسپٹل کا نام بتا دیں جو کے پی کے میں بنایا ہو, جو پنجاب حکومت نے بنایا ہو. صحت کے شعبے میں بہت کام کیا فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے. ابھی سائبر نائف کا بھی افتتاح کیا ہے نا جناح ہاسپٹل میں, بلاول صاحب نے آج ہی کیا. جی, صحت کے شعبے میں بہت کام کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ صحت کے شعبے میں کام کر کے, مصطفیٰ صاحب میرا سوال سن لیجئے, میں بالکل آپ سے ایگری ہوں کہ آپ نے صحت کے شعبے میں بہت کام کیا ہے. آپ صحت کے شعبے میں کام کر کے تمام تر ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گئے. باقی تعلیم کا شعبہ, باقی کراچی کی سڑکوں کا حال, بسیں اگر آ گئی تو سارے مسائل حل ہو گئے. مطلب اس کے بعد عوام کے لیے جو روٹی کپڑا اور مکان کے جو دعوے تھے مزید, اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. دیکھیں, بالکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا. جب بسیں نہیں تھیں تو یہ الزام تھا کہ بسیں نہیں ہیں. جب بسیں آ گئی ہیں تو کہتے ہیں بسیں آ گئی ہیں تو اب اور آگے بتائیں. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ پبلک کی اور آپ جیسے میڈیا کے دوستوں کی فوکس اور توقع ہے کہ پیپلز پارٹی اور مزید کیا ڈیولپمنٹ کرے گی. گورنمنٹ ہے نا آپ کی, تو 15-17 سال سے تو توقع رکھیں گے کم از کم. اور ہم باقی میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ کی امیدیں ہیں اور پبلک کی بھی امیدیں ہیں. بالکل 100% پرفیکٹ کوئی بھی جماعت نہیں ہو سکتی, لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے ان حالات میں. خان صاحب کے 4 سال کے دور اقتدار میں جس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے, اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے ایٹ لیسٹ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ بوزدار سے لاکھ گنا بہتر ہیں. ہمارے جو چیف منسٹر مراد علی شاہ ہیں وہ آپ کے گنڈاپور جیسے جو چیف منسٹر کے پی کے بنے ایک جوک بن گئے ہیں, وہ ایک مذاق بن گئے ہیں. تو کم از کم ایسے نان سیریس لوگ ہمارے چیف منسٹر نہیں ہوتے. ہمارے پاس اتنی اچھی کیبنٹ ہے, ہمارے پاس اتنے اچھے جو ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے. ابھی انرجی پہ ہمارے منسٹر ناصر شاہ صاحب وہ پوری محنت کر رہے ہیں کہ 300 یونٹ مفت سولر انرجی کے ذریعے ہم ان لوگوں کو فراہم کریں جو ضرورت مند ہیں. تو ہم تو اپنے لیول پہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں, مزید آگے کریں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس اکنامک کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں اس پہ بھی آپ کو فوکس کرنا پڑے گا. سر, اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں مصطفیٰ صاحب, تو جن ضرورت مندوں کی آپ نے بات کی ہے 95% اس وقت کراچی کی آبادی ضرورت مند ہی ہے. بالکل آپ صحیح شدید ضرورت مند. اسی لیے انکلوڈنگ اس, ہم سب شامل ہیں. آپ نے بالکل اچھی کی یہ بات کر کے کہ 95% آف کراچیائٹس آج اس وقت ضرورت مند ہیں کہ ان کو ریلیف ملا جائے بجلی کی صورت میں. اسی لیے ہم نے پی ایم ایل این کے ساتھ یہی جو ہمارے جو کرٹیسزم جو جس بات پہ ہم آج کہہ رہے تھے, آج سعید زینی صاحب نے بھی یہ بات پہ کرٹیسائز کیا کہ کم از کم اس بات پہ ایک کنسنسس کر کے ایک میجر کنٹری وائڈ پروگرام بناتے جس سے صرف پنجاب کی عوام نہیں, ہم بھی چاہتے ہیں پنجاب کی عوام کو وہ فائدہ ہو اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن کراچی کی عوام کو بھی اتنا ہی فائدہ ہونا چاہیے تھا. سندھ کی عوام کو اور کے پی کے کی عوام کو اور بلوچستان کی عوام کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. ایک صوبے کی عوام, کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ پی ایم ایل این بیٹھی ہوئی ہے, پی ایم ایل این کو اس طرح کا رویہ رکھنا نہیں چاہیے تھا. حالانکہ بہت سارے چیزیں ہیں جن کا برڈن ہم پہ بھی آتا ہے. لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ان کو ووٹ دے کے یہاں تک پہنچائے, ورنہ تو ان کی پوزیشن نہیں تھی. لیکن ہم وہ کڑوی گولی پیتے اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس وقت یہ نہ کرتے تو ایک طریقے سے جمہوریت آپ کی فارغ ہو چکی تھی اور ایک موقع مل جاتا کہ آپ کی جمہوریت ڈیریل ہو جاتی. اور کیونکہ خان صاحب نے تو حکومت لینی نہیں تھی, انہوں نے تو نہ حکومت کرنی ہے نہ کام کرنا ہے, انہوں نے صرف. سر, آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی سیٹیں آپ بھی لے لیتے تو عوام کے لیے زیادہ بہتر طور پہ خدمت کر سکتے؟ بالکل, کیونکہ ہم فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے اور نہ ہمارے لیے آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا جاتا ہے, نہ ہمارے لیے آر اوز کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سیٹیں ایم کیو ایم کی جس طرح جو ہے نا ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی. فرام نو ویئر 6-7 سیٹیں کراچی میں مل گئی, ہم تو حیران ہو گئے, وہ خود بھی پریشان ہیں کہ ان کو سیٹیں کہاں سے مل گئی. تو اگر اس طرح ہم, کیونکہ اس طرح کے فائدے ہم لیتے نہیں ہیں,
ہم جینوئنلی جیت کے آتے ہیں تو جتنی ہماری سیٹ ہے میرے خیال میں جنرلی تو ہم باقی پارٹیوں سے تو پھر بھی بہتر پوزیشن پہ ہیں. ہم پہ کوئی کم از کم الزام نہیں لگا سکتا کہ ہم نے دھاندلی کر کے الیکشن جیتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں آپ بھی کہ آپ دوسری جماعتوں سے خاصے بہتر ہیں. ابھی میں نے خبر بتائی تھی آپ کو اپنے انٹرو میں کہ کورنگی میں گٹکا مافیا جو ہے وہ بڑا بے لگام ہو چکا ہے, اور میٹرو ون نیوز نے اس کی نشاندہی کی, لیکن ان سب کے باوجود پولیس جو ہے وہ کارروائی نہیں کر رہی ہے, اس پہ کوئی مطلب فوکس ہی نہیں کر رہی وہ اس کے اوپر. اور دوسری خبر تھی سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال کی, جہاں پر زائد المیعاد ڈرپس لگائی جا رہی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ صحت کے معاملے میں آپ نے اتنا کام کیا اور آپ کے اسپتالوں کا یہ عالم ہے. مصطفیٰ صاحب, مصطفیٰ صاحب مصطفیٰ صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی جی بالکل پہنچ رہی ہے. جی میں نے خبر جی جی یہ جو قطر ہاسپٹل کی آپ بات کر رہی ہیں یہ ڈیفینیٹلی یہ نالج میں ہے, اور اس پہ جو ہے وہ اس کو ایشو کو اٹھایا گیا ہے, اور انشاءاللہ اس کو ایز سون ایز پاسبل حل بھی کیا جائے گا. اور ہم اس چیز میں آپ میڈیا کے دوستوں کے شکر گزار بالکل ہیں کہ آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور ایسی چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انڈر دا کارپیٹ کر دی جاتی ہیں. بیوروکریسی بھی ایسی یہاں پہ کام کر رہی ہے جو تھوڑا بہت چیزوں کو کور کر دیتی ہے جو کہ ہمارے تک نہیں پہنچتی ہے, ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی. اور ہم بالکل اس چیز میں میڈیا کے ساتھ ایک مل کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ میڈیا ہائی لائٹ کرے, اور کہیں نہ کہیں اگر ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرے. تو آپ ان سب چیزوں کے لیے کوئی اپنا کوئی ایسی ویب سائٹ یا کوئی ایسی ایپ کیوں نہیں انٹروڈیوس کراتے کہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس کمپلین چلی جائے؟ آپ کو یاد ہوگا, آپ پی ٹی آئی کے دور کو کچھ بھی کہیں, لیکن ایک چیز جو ان کی سٹیزن پورٹل تھی اس پہ جتنی بھی شکایات گئیں وہ ساری انٹرٹین کی گئیں. تو اگر آپ بھی ایسی کوئی, اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو کوئی ایک کام اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا برائی ہے؟ بہت اچھی بات کی, ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے, ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, اور یہ چیز بہت ایک اچھی طریقے سے مثبت اس کا جو ہے نا رزلٹ آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ کو اور ڈیجیٹل میڈیا کو جس طرح اچھے طریقے سے ہمیں یوز کرنا چاہیے تھا اس طرح پاکستان میں ہم یوز نہیں کر سکے. بدقسمتی سے یہاں پہ انٹرنیٹ کی اور سوشل میڈیا کی اور ڈیجیٹل میڈیا کی بہت نیگیٹو قسم کی جو ہے وہ پروموشن ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آج مجبوراً فائر وال لگایا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے کافی حد تک کافی لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے. میں جانتا ہوں یہاں پہ ہمارے کتنے آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں جو ایک طریقے سے ریمیٹنسز لاتے ہیں پاکستان میں, لیکن ان کو اس فائر وال کی وجہ سے کافی ڈسرپشن کا سامنا ہوا ہے, اور ان کے جو ظاہر ہے جو ان کی ارننگز ہوتی ہیں, ان کا کام ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہے, اور وہ کافی حد تک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ لیکن وہ اس مشکل میں اس لیے ہیں کیونکہ ایک شخص قیدی نمبر 804 جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے پوری جو آپ کی یوتھ ہے اس کو لگا دیا ہے کہ بھائی آپ مڈ سلنگنگ کریں, آپ ٹرولنگ کریں, آپ اس کو برا بولیں, آپ وی لاگ میں انارکی پھیلائیں, آپ ایسی چیزیں کریں جس سے ملک میں انتشار پھیلے. تو ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے, اٹس ہائی ٹائم. یہ بہت اچھا اسٹیپ تھا جسے فائر وال لگا کے ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ یہ جو ایک نیگیٹو ایلیمنٹ تھا میڈیا میں, سوری مطلب یہ جو سوشل میڈیا میں اور یہ جو آپ کی انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے اس میں, اس سے کم از کم ہماری نوجوان نسل جو ہے باہر نکلے گی اور پازیٹیو چیز کی طرف فوکس کرے گی, کیونکہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ ملک کی انڈسٹری مکمل طور پر بند ہو چکی ہے, زراعت بند ہو چکی ہے, اور اب آئی ٹی کا شعبہ جس پہ لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے تھے, کافی گھر بیٹھے روزگار ان کا چل رہا تھا, اب وہ پرابلم میں آ رہا ہے. کیا ہونے والا ہے ضرور اس پر بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے. شاہ زمان صاحب, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, مختلف پلیٹ فارمز کو دیکھیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام برے طریقے سے پس گئی ہے. اب فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, زراعت تباہ و برباد ہو چکی ہے. ایک بچا تھا عوام کے لیے جب وہ آئی ٹی کورسز بھی کر رہے تھے. گورنر سندھ نے بڑا اچھا وہ بھی ایک پروگرام شروع کیا تھا, بنو قابل بھی جماعت اسلامی نے شروع کیا, سب کچھ ہو رہا تھا. اب جب عوام اس طرف آئی ہے, ینگسٹرز اس طرف آئے ہیں, تو اب نیٹ پہ فائر وال لگا ہے, یا نیٹ سلو ہو گیا ہے, یا ان کا کاروبار بند ہو رہا ہے. تو کیا یہ بھی
ایک کڑی ہے اسی سازش کی؟ ابھی آپ گیسٹ مصطفیٰ صاحب تو فائر وال کا بڑی آرام سے انہوں نے نام بھی لے لیا. کل تو شیزا فاطمہ بات کر رہی تھی تو ان سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جس طرح پرانے زمانے میں وہ منگیتر کا نام نہیں لیتے تھے اس طرح اس نے فائر وال کا نام نہیں لیا. تو بھائی فائر وال آپ نے کیوں لگائی ہے؟ اور آئی ایم سوری ٹو سے فائر وال کا فیصلہ کوئی گورنمنٹ کا تو شاید ہی ہو، جن کا ہے انہوں نے ان کو وہی اس کو ڈیفینڈ کریں گے. دیکھیں یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا. کبھی بھی آپ عوامی رائے کو دبائیں گے تو وہ بوسٹ ہوگی اور شدت سے باہر نکلے گی. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ سنیں ان کو انٹرٹین کریں. لاوا پک رہا ہے. دیکھیں جب بھی آپ کو پتا ہے نا یہ آتش فشاں کا پورا جو ہوتا ہے بارود پہ بیٹھے ہیں. نہیں مطلب وہ پروسیس یہی ہوتا ہے نا. جب آپ آتش فشاں کو جب آپ روکتے ہیں تو کبھی نہ کبھی وہ پھٹتا ہے. جب پھٹتا ہے تو جتنا اس کو زیادہ آپ دبا کے رکھتے ہیں اتنا زیادہ شدت کے ساتھ پھٹتا ہے. تو یہ میٹر نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے خلاف ایک یوتھ آپ کو مطلب گورنمنٹ کو برا بھلا کہہ رہی ہے تو وجہ کیا ہے، اس کے روٹ کاز کا پتہ کریں کہ بھائی ہمارے اندر کیا خرابی ہے، اس کو ٹھیک کریں. بجائے اس کے کہ آپ اپنے یہ ہے نا کہ آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی کہ بھائی وہ فائر وال ڈال دو کہ کوئی بول نہ سکے. زبان بندی کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. ڈکٹیٹر کیا کرتے تھے؟ ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ زبان بندی ہوتی تھی نا، اخباریں اٹھا کے ان پہ پرچے پھاڑ دیتے تھے. یہی ہوتا تھا نا. اب اس طرح یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا جو آپ کہہ رہی ہیں، دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو یوٹیوبرز اور یہ جو میڈیا کے جو لوگ سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ تھے وہ کما رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑا آپ کا کاروبار ہو رہا تھا. جی میں اسی کی بات وہ کاروبار اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کو راتوں کو ساری راتیں آپ کو لوگ جاگتے ہوئے اس لیے ملتے تھے کہ یہ لوگ یہاں پہ نہیں، یہ کینیڈا میں امریکہ میں یہ بزنس کر رہے تھے. اور یہ لوگ یعنی وہ جو ایک پرانا ماڈل تھا کہ بھائی وہ وہاں پہ بیٹھ کے اگر لوگوں سے آرڈر لے رہے ہوتے تھے اور وہاں سے چیزیں ان کو ڈیلیور کر رہے ہو رہے تھے ٹائم پہ، تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ یہ بندہ ہے یا ثاقب ہے یا کراچی میں بیٹھا ہوا. ایسا نہیں تھا. ان کے نام کسی بھی آئی ڈی سے وہ لاگ ان ہو جاتا تھا، وہ وہاں پہ کاروبار کرتا تھا. آپ نے وہ راستہ روک لیا. اس وقت آپ کو ریمیٹنسز کی بہت سخت ضرورت ہے. اس وقت آپ کی معیشت کو بہت سخت ضرورت ہے. دیکھیں انڈیا میں کیا ہوا ہے، انڈیا نے کیا کیا کر لیا. آئی ٹی میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. وہ بھی تو احسن اقبال کا وہ معاملہ ہے نا کہ وہ جو وہ لا رہے تھے آئی بی ایم والے اور انہوں نے کہا تھا ہم نہیں لگائیں گے، انہوں نے جا کے پونے میں لگایا تھا. تو وہ اگر دیکھیں یہ اس سیکٹر کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اصل معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ صرف اور صرف کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو ڈیفنس اپنا کرنے کے لیے جو کچھ کر پا رہی ہے وہ کر رہی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے عارضی اسٹیپ ہیں. آپ نے ابھی شیزا فاطمہ کہہ رہی تھی، مجھے ہنسی آ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ جی وجہ یہ ہے کہ وی پی این کا استعمال بڑھ گیا. اب ان سے پوچھا وی پی این کیوں بڑھا؟ بھائی میں بھی وی پی این یوز کر رہا ہوں. سمپل بات ہے کیوں کر رہا ہوں. سمپل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں، میں تو جرنلسٹ ہوں، مجھے تو انفارمیشن چاہیے اور مجھے جو انفارمیشن مجھے ایکس سے ملتی ہے وہ کہیں اور سے اس طرح سے اتھینٹک نہیں ملتی. مجھے تو چاہیے. میں تو اپنی انفارمیشن کے لیے میں نے وی پی این لگایا. زندگی میں کبھی نہیں لگایا تھا، میں نے ابھی لگایا. وجہ یہی تھی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ وی پی این کیوں لگا رہے ہو تو اس کا سوال یہ ہونا چاہیے، زیادہ لگا رہے ہو تو سوال یہ ہونا چاہیے ہم کیوں لگا رہے ہیں. بھائی اس کا تو جواب دیں. دیکھیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ بچوں کا روزگار خراب کر رہے ہیں. یہ تو مطلب آپ نے بالکل ٹھیک اس کی نشاندہی کی کہ آپ نے زراعت کو تباہ کیا. اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑی خوشی سے آپ یہ کہہ رہے تھے، میاں صاحب کل پرسوں والی پریس کانفرنس میں خوشی سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے گندم کی قیمتیں کم کی، آٹا سستا کیا. اسی کے ساتھ یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ نے کتنے زرعی گھرانوں کو تباہ و برباد کر دیا. یہ بھی تو بتائیں نا. بالکل. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ایسا ہی تو یہ وہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ مصطفیٰ صاحب آپ اگر میری آواز سن پا رہے ہیں تو ذرا فرمائیے گا کہ جو تحریک انصاف ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ کالعدم ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی سینیریو بن رہا ہے؟ جی دیکھیں اب تحریک انصاف کس وجہ سے اتنی کانفیڈنٹ ہے اس کا تو میں اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن
جب تک عدلیہ جو ہے وہ اگر ان کے فیور میں جاتی ہے تب تک عدالتیں ٹھیک ہوتی ہیں. جیسے کہیں نہ کہیں ان کے فیور میں فیصلے نہیں آتے ہیں تو یہ جو ہے وہ کہانی جو ہے نا وہ اپنا ان کی بدل جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ صرف ایک کنفیوژن پبلک میں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں صرف پی ٹی آئی والے کہ مطلب یہ حکومت یا یہ گورنمنٹ یا پارلیمنٹ نہیں چل سکتی. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اگر اپنی پارٹی میں جینوئنلی الیکشنز نہیں کروائے تھے, آپ کی ایک پارٹی میں الیکشنز نہ کروانے کی وجہ سے ایک مشکلات کا سامنا آپ ہی کو کرنا پڑا, تو اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں, باقی جماعتیں تو نہیں ہیں. آج اگر خان صاحب کی پارٹی میں خود ایک کنفیوژن کا شکار ہے, جیسے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ شیر افضل مروت کبھی ان کی پارٹی میں ایک کیمپین چلاتے ہیں, کبھی ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے, کبھی وہ پھر پارٹی میں واپس آ جاتے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جو جلسہ کروں گا اور اس میں جو ہے نا اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ پارٹی نہیں ہے, یہ ایک موب ہے جس میں کوئی تنظیم نہیں ہے, جس کا کوئی ڈیکورم نہیں ہے, جس کا ایک دیکھیں پارٹی چلانا, پارٹی بنانا از ناٹ اے جوک. ہماری پارٹی اگر پاکستان پیپلز پارٹی پہ آپ لاکھ اختلاف کریں, لیکن آپ مجھے بتائیں کون سی ان کی حالت دیکھیے نا اپنے پارٹی کی. ایک لیڈر اگر جیل میں چلا جائے تو پارٹی بہتر بہتر ہوگی. ہمارے 2 لیڈرز کو شہید کیا گیا ہے. لیڈر جب شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پارٹی کو مینج کرنا, پارٹی کو سسٹین کرنا, پارٹی کو چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا ہے. تو آج اس کے باوجود بھی اگر پیپلز پارٹی کی جڑیں مضبوط ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھا ہے. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہیاں نہیں ہوئی, میں نہیں کہتا, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جمہوریت اور جمہوری پارٹی کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح خان صاحب پی ٹی آئی کو لے کے چل رہے ہیں, یہ جمہوریت اور جمہوری پارٹی میرے خیال میں دنیا میں اس کی مثال بھی ملتی ہے, جس میں اوور نائٹ جو ہے وہ تنظیم ان کی بدل جاتی ہے, اوور نائٹ جو ہے وہ لوگوں کو ایڈ کر دیا جاتا ہے, پھر مائنس کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح میرے خیال میں ان کے اسٹیٹمنٹس کو بھی اتنا سیریسلی نہ لیا جائے تو بہتر ہے. مصطفیٰ صاحب, ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ جیل میں جانے کے بعد زیادہ مقبولیت ہو گئی ہے, ان کی پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے, ان کی عوامی مقبولیت کو 4 چاند لگ گئے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے, عوامی مقبولیت تو نریندر مودی کی بھی ہے. تو میرے نزدیک تو وہ ایک بہت ہی ظالم انسان ہے. اس نے گجرات میں تو مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. عوامی مقبولیت تو ہٹلر کی بھی تھی. اچھا, تو کیا ہٹلر بہت اچھا, ہسٹری میں تاریخ میں کیا بڑا اچھا انسان سمجھا جاتا ہے اسے. مقبولیت کا معیار آپ اس طریقے سے نہ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ آج آپ مجھے بتائیں 4 سال کی حکومت کے بعد خان صاحب کی پاپولیرٹی گراف کتنی نیچے گر گئی تھی. لوگ بیزار آ چکے تھے. پیٹرول کی قیمت 250-300 تک یہ خان صاحب لے کے گئے تھے. اور ایک انفارمیشن, تو پھر تو آپ نے غلط کیا نا. آپ اگر ان کی حکومت کو چلنے دیتے تو وہ تو خود ہی اتر جاتے, پھر تو وہ ان کی مقبولیت تو بالکل ہی مائنس پہ چلی جاتی. وہ ایک بات کہیں اور چلی جائے گی. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ایک جمہوری عمل سے ان کی حکومت گئی تھی, غیر جمہوری عمل سے نہیں گئی تھی. لیکن قانون میں یہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک کلوز ہے جس کو یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی گراف گر چکی تھی, وہ کہیں بھی نہیں تھے. آج اگر ان کی پاپولیرٹی گراف کسی بھی وجہ سے اوپر ہے, ہم اس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی انسیکیورٹی ہے نہ کوئی پرابلم, ہم اپنی جگہ پہ بالکل سیف فیل کرتے ہیں. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ جس دن خان صاحب کو, میں تو کہتا ہوں یہ خان صاحب حکومت لے لیں, یہ سنبھال لیں, یہ معیشت کو ٹھیک کر لیں. ان کے پاس ٹیم کون سی ہے, مجھے بندے تو 2 بتا دیں آپ. ان کی فائنینشیل ٹیم کون سی ہے, ان کی فورن ٹیم کون سی ہے, ان کے پاس وہ لوگ ہی نہیں ہے. کیا شیر افضل مروت ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے گا؟ جس کی تکیہ کلام وڑ گیا سے شروع ہوتا ہے, وڑ گیا تک ختم ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس جیسے نان سیریس لوگ جب اس پارٹی میں ہوں گے, پہلے بوزدار اور فیاض الحسن چوہان ٹائپ کے لوگ تھے, اور آج جو ہے وہ آپ کے سامنے شیر افضل جیسے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کی ٹھیک ہے, کسی طریقے سے ان کو پبلک نے ووٹ دے دیا, ہم تو پبلک کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں, ان کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کیا تھا ہم نے. تبھی بلاول صاحب نے کہا تھا بھائی آئیں حکومت بنائیں, ہمیں آپ کے حصہ بھی نہیں چاہیے, لیکن لے لیں, چلا لیں ملک کو. شاہ زمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ زمان صاحب, آپ بھی بالکل بات سن رہے ہیں گفتگو مصطفیٰ صاحب کی. تو اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ کہتے ہیں بھائی کہ آپ آ کے حکومت لے لیں. تو مصطفیٰ صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو معاشی ٹیم ہے وہ بھی تو اورنگزیب ہے, کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے, کوئی بتائے گا؟ آپ کے پاس اورنگزیب ہے, آپ کے پاس جو فارن منسٹری دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جو ہر وقت
پہلے تو اس سے پہلے خزانہ دیکھتے تھے نا، اب وہ آپ کی فارن پالیسی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے ڈائریکشن کی بات ہوتی ہے، اس پہ سوال اٹھ سکتا ہے. جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی تھی 6 GDP اگر ہم دیکھتے ہیں، جی 6 GDP تھا اس وقت. دیکھیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ فیکٹس اینڈ فگر پہ تھوڑا سا فیکٹ پہ بات کرنی چاہیے نا. جب ان کے پاس جب گورنمنٹ آئی تھی، جب وہ آئے تھے اقتدار میں، تو اس وقت بہت برے حالات تھے. ایسا نہیں تھا کہ آئیڈیل سچویشن میں 2018 میں ایسا نہیں ہے کہ آئیڈیل سچویشن میں وہ آئے تھے. ٹھیک ہے، نون لیگ کہتی ہے کہ بھئی ہم نے ریزرو بھر دیے تھے اور یہ کر دیے تھے، وہ کر دیے تھے، جبکہ اگر آپ فیکچوئل اس کی سچویشن دیکھیں تو اتنی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی. جو انہوں نے جو بانڈ لیے تھے اور ان بانڈ سارے میچور ہو رہے تھے، وہ ساری ان کو پیمنٹس کرنی تھی، بہت ساری چیزیں، اور اوپر سے IMF کی جو قسط آ رہی تھی وہ سر پہ تھی، جس کے لیے شاہ سلمان نے بھی بڑی مدد کی. اور بڑا جی یہ تو دیکھیں، یہ تو بہت مطلب ایک 3 ارب انہوں نے ریزرو میں رکھے، اور بری مطلب ایک فارن پالیسی ہوتی ہے کہ آپ اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کسی سے جا کے منتیں کریں کہ بھائی آپ کچھ ہمارے خزانے میں ڈال دیں. یہ آپ سے حلفیہ کہتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ہم، بس رکھے رہے ہیں ہمارے پاس. یہ تو بہت ہی مطلب کسی اسٹیٹ کی انسلٹ کی بات، کمزور ترین سچویشن، انسلٹ کی بات ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے. تو انہوں نے غلط کیا تھا، لیکن وہ انہوں نے بھی جاری رکھا، انہوں نے بھی اس کو کوئی ختم نہیں کیا کہ بھائی اگر وہ غلط کام کر کے گئے تھے. مثال کے طور پر اگر مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے غلط کام کیے تھے، تو غلط کام اگر انہوں نے کیے تھے، اگر وہ IMF کے پاس گئے تھے، انہوں نے اگر غلطیاں کی تھیں تو وہ آپ نے کنٹینیو کیوں کی؟ آپ نہ کریں نا، آپ تو اپنا ٹریک الگ بنائیں نا. دیکھیں اس ملک کے مطلب جو معیشت کا جو ماحول ہے، جو اس ملک کی معاشی جو صورتحال ہے، اس میں جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ، یہ سب لوگ اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ بھائی یہ اس پولیٹکس کی متحمل نہیں ہو سکتی. اس معیشت پہ جب آپ پولیٹکس کریں گے، یہ ملک اور نیچے جائے گا. اور اب آپ نے اسی کا یہ دیکھ رہے ہیں نا ہم کہ یہ لے کر آئے ہیں اورنگزیب کو. اورنگزیب تو کسی کی سنتے نہیں ہیں. آپ کو اور ہمیں یاد ہے کہ ایک دن وزیر اعظم نے اعلان کر دیا رات کو کہ بھئی 15 روپے میں جو ہے پیٹرول کم کر رہا ہوں. اس نے کہا نہیں کرتے، 8 روپے کرتے ہیں بھائی. تو مطلب یہ اس طرح سے حکومتیں نہیں چلتی. ایک چیز شاہ زمان صاحب جو میری سمجھ میں بھی نہیں آتی، اب جیسے ابھی بیان آیا سینیٹر ترلال چودھری صاحب کا، انہوں نے کہا کہ 9 مئی سازش بہت پہلے تیار ہو گئی تھی اور فیض حمید اکیلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سچویشن میں اب جب کہ وہ اریسٹ ہو گئے، ساری چیزیں سامنے آ گئیں، تو ایک درمیان میں ایک بیان آ جاتا ہے کہ یہ تو سازش بہت پہلے تیار. اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن تھی، آپ کو پتا تھا، اور ابھی بھی اگر آپ کو پتا ہے کہ اتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور تھے، تو کیوں نہیں آپ نے کارروائی کی؟ یہ بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے، اس کو تو انڈورس کرنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ کو پتا تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، آپ کے پاس اتنی انفارمیشن تھی، تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ کیوں خاموش روکا کیوں نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے، تو یہ جب آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں تو بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جن لوگوں کا کام ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم ان کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے، کیونکہ ہمیں ادھر رہنا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوں، چاہے جوڈیشری میں بیٹھے ہوں یا کہیں اور بیٹھے ہوں، لیکن ہم سے طاقتور ہیں، ہم ان سے پنگا نہیں لے سکتے. تو یہ شاعر دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. مصطفیٰ عبداللہ صاحب سے ضرور، اب کیونکہ وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے تو میں ضرور پوچھنا چاہوں گی. مصطفیٰ صاحب، جماعت اسلامی، MQM اور عوام بھی یہی کہہ رہی ہے کراچی کی خاص طور پہ کہ کچھ نہ کچھ ریلیف دیں، بھلے 2 مہینوں کے لیے دیں یا 1 مہینے کے لیے دیں، لیکن عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف چاہیے. تو کوئی زیر غور ہے کوئی ایسی تجویز کہ بجلی کے بلوں میں کچھ عوام کو بھی ریلیف ملے گا؟ دیکھیں، اگر تو عوام کی ریلیف کی بات کرتی ہیں تو بالکل پیپلز پارٹی نے تو تھرڈ کول کے حوالے سے بھی کچھ ریکمنڈیشن دی ہیں وزیر اعظم صاحب کو، اور اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو میرے خیال میں 14-15 روپے پر یونٹ پہ آ جائے گا اور بہت حد تک ریلیف ملے گا. لیکن اب اس کو کلائمیٹ چینج اور اس پہ کافی حد تک 14-15 روپے فی یونٹ پے کرنے میں آ جائے گا یا کم ہونے میں آئے گا؟
نہیں کم ہو جائے گا, بالکل کم ہو جائے گا کاسٹ اس کی تو, بٹ وہ ایک انقلابی اسٹیپ ہوگا, لیکن اس میں کہیں انٹرنیشنل کمیونٹیز بھی ایک طریقے سے پریشر دے رہی ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے وہ کول سے انرجی بنانا پاسبل ہے کیا ہے نہیں ہے, تو بہت ساری اس میں لیگل میٹرز بھی ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بات, آپ کے جو پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک بات کی کہ 2018 میں بہت مشکل صورتحال میں پی ٹی آئی کو حکومت ملی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مشکل صورتحال کیا تھی. جہاز میں بھر بھر کے تو لوگ مل رہے تھے ان کو, کاف لیگ کے ٹوٹ کے, آر ٹی ایس ان کے لیے بٹھا دیا گیا تھا, ایک پیج پہ خان صاحب چل رہے تھے, چیف جسٹس صاحب اس دور کے جو تھے وہ خان صاحب کے ساتھ تھے, باقی ہر معاملات خان صاحب کے انسٹرکشنز پہ ہو رہے تھے. تو اس سے زیادہ کیا آسان حکومت مل سکتی تھی کسی کو؟ جب اس دور میں ایک انسان 4 سال میں پرفارم نہ کر سکے تو آپ اس سے دوبارہ امید لگا رہے کہ وہ دوبارہ آئے گا تو وہ جو ہے وہ ٹھیک کرے گا معاملات. یہ میرے خیال میں یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے. 2008 میں البتہ حالات ملک کے بہت خراب تھے جب آپ کے ملک ایک بہت ایک انٹرنیشنل ایک وار تھی, وار آن ٹیرر, آپ کو یاد ہوگا جو افغانستان میں امریکہ لڑ رہا تھا, اس میں پاکستان کو بہت بڑا اس کا جو ہے وہ خمیازہ ادا کرنا پڑ رہا تھا. آئے دن یہاں پہ سوسائڈ بلاسٹ ہوتے تھے اور اس سے پیپلز پارٹی بہت مشکل وقت میں تھی جس نے 90 سیٹ کے ساتھ حکومت بنائی اور حکومت چلائی. آئے دن جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے نا سازشیں کی جاتی تھی اور آئے دن میڈیا کے جو حضرات تھے وہ کافی حد تک جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کیمپین میں مشتعل تھے. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے خوش اسلوبی سے 5 سال پورے کیے. ہمارے بھی وزیر اعظم کو 5 منٹ کی سزا دے کے گھر بھیج دیا گیا, لیکن پیپلز پارٹی سڑکوں پہ نہیں آئی. پیپلز پارٹی نے جو ہے نا وہ جو ہے وہ ریڈ لائن کراس نہیں کی کہ ہمارے وزیر اعظم کو کیوں نکالا. تو کہنے کا مقصد ہے اس چیز کے لیے ان کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کو ایک دفعہ اگر ان کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا تو اتنی پریشانی انہوں نے کر لی اور اتنا ملک کو جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا دیا ساری چیزوں کو. اس طرح نہیں ہوتا ہے, آپ کو سیکریفائسز دینے پڑتے ہیں جمہوریت کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شاہ زمان صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی آئیڈیل سچویشن مصطفیٰ صاحب بتا رہے ہیں نا کہ ایسی آئیڈیل سچویشن میں ان کو حکومت دلائی گئی تھی, جہاز میں بھر بھر کے لا رہے تھے, وہی سب کچھ اس حکومت کے لیے بھی ہم نے دیکھا. ہم نے فارم 47 کی بات خود انہوں نے کی کہ فارم 47 کی حکومت بنی ہے, فارم 47 سے ان کو حکومت دلائی گئی, لوگ بھر بھر کے ان کی حکومت کو دیے گئے. تو اگر آئیڈیل سچویشن اس سے بنتی ہے, اداروں کے ساتھ 1 پیج پہ اب بھی یہ ہیں, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے سچویشن بالکل ہی آپ کے گرپ میں آ جاتی ہے تو پھر تو آپ کی بہت گرپ میں ہے, پھر تو آپ سب کچھ کر لیں جو کر سکتے ہیں. لیکن ہاں اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں ان کی کہ 2008 میں جو سچویشن تھی وہ مختلف تھی. 2008 میں کیونکہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا, جمہوریت کی طرف ملک جا رہا تھا, اس وقت بالکل صحیح بات ہے, اس وقت بہت مسائل تھے. لیکن یہ بات ان کو نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت ایک بلیسنگ تھی ان کے پاس. محترمہ کی شہادت کے بعد ان کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس خصوصی طور پہ لوگوں کی ایک سمپتھی ان کے پاس اتنی تھی کہ لوگ ان کے خلاف بات نہیں کرتے تھے, ان کو اپنا سمجھتے تھے. اگر یہ بات کر رہے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے میری بات کر رہا ہے. اگر آج وہ لوگ, اس بات پہ ان کو سوچنا چاہیے مصطفیٰ صاحب کو کہ وہی لوگ جو اس وقت آپ کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر وہ پنکھے جھل رہے تھے, آج وہ لوگ آپ سے اتنے دور کیوں ہیں, اس بات پہ غور کریں. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا, میں مطلب فیکٹس پہ جانا چاہیے, فیکٹ کی بات کرنی چاہیے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ, سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے, لیکن آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. سندھ کے اندر بہت بڑا لاوا پک رہا ہے. پورے اوور آل جہاں پہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہاں پہ بہت بڑا لاوا پک رہا ہے. جس کی نشاندہی فاروق ستار صاحب نے بھی کی ہے. فاروق ستار صاحب نے کسی اور کانٹیکسٹ میں کی ہے, میں کسی اور کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ ہے, بہت کچھ ہے, کچھ نہیں ہے, بہت کچھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا اگر پیپلز پارٹی واقعی ڈیلیورنس کی بات کر رہی ہے. لیکن اگر اس وقت تک جس طرح پیپلز پارٹی کا جو سیٹ اپ, مطلب جو پیراشوٹر جو سسٹم چل رہا ہے نا, یہ سسٹم ان کو چلنے نہیں دے گا, یہ بات یاد رکھیں. اور یہ ملک کسی کی مطلب کسی طبقے کے لیے نہیں ہے, یہ ملک ان غریب لوگوں کے لیے ہے جن کو, اب سندھ میں آپ جائیں ٹریول کر کے دیکھیں شمائلہ, آپ کو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ لوگوں کے پاس 6 سال سے لوگوں کے پاس بجلی نہیں آئی. یہاں پہ تو ہم یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, 6 سال سے لوگوں کے پاس بجلی نہیں آئی, لوگوں کو وہاں پہ لوگوں کو کوئی سہولت نہیں مل رہی. آج کی بات بتا رہا ہوں, آج خیرپور کے گوٹ علاقے کا پیر گوٹس, وہاں پہ جو زہر خورانی سے جو بچے مرے ہیں,
آپ کو پتہ ہے ان کی ڈیڈ باڈیز کیسے لے کر گئے ہیں؟ کوئی ایمبولینس نہیں تھی، ٹریکٹر کی ٹرالی میں ڈال کے گئے ہیں. اتنے برے حالات ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ وہاں آئیڈیل سچویشن ہے وہاں پہ، لیکن یہ ہے وہاں کے لوگوں کی جو خوش قسمتی یا بدقسمتی کہ بس ایک ہی پارٹی ہے. کوئی اور پارٹی اس کا کوئی شاید وہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتی، تھوڑا سا مشکل ہے. اس لیے لیکن ان لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے، جن لوگوں نے ان کو بلینک چیک دیا ہوا ہے، جو ان کو آج تک اپنا سمجھتے رہے، ان کو ان کا ضرور سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ زمان صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. بہت شکریہ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، ملک اس وقت انتہائی مشکل وقت سے گزرا ہے، واقعی مشکل وقت اب آ گیا ہے، اور اب کم از کم اب سیاست دانوں کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہی پڑے گا، ورنہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.